پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے میں پھوٹ پڑ گئی۔ سینئر رہنما مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہیں، انہوں نے پارٹی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مولانا محمد خان شیرانی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے وجود میں آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے لیے فضل الرحمان جلد سے جلوس کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ کوئٹہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی کا کیا کہنا تھا؟ کوئٹہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہیں، وہ عمران خان کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہیں؟ مولانا شیرانی نے کہا کہ فضل الرحمان سے ہمیشہ جھوٹ بولنے کے معاملے پر اختلاف رہا اور آئندہ بھی رہے گا، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں۔ سینئر رہنما جے یو آئی کا کہنا تھا کہ موجودہ پی ڈی ایم تحریک ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے لیے فضل الرحمان جلد سے جلوس کر رہے ہیں۔ مولانا اختر شیرانی کا مزید کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام پارٹی کسی کی جاگیر نہیں، یہ ہماری اپنی جماعت ہے، تو پھر علیحدہ گروہ کیوں بنائیں؟ فضل الرحمان پارٹی پر قابض ہیں، ان کا قبضہ ختم کروائیں گے۔ مولانا شیرانی نے کہا کہ حافظ حسین ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا کارکنان سے رابطہ ہے اور جدوجہد بھی جاری ہے۔ ہر ضلع میں کارکنان متحرک ہوں گے اور دفاتر بھی قائم کریں گے۔ کم قیمت پر بہترین کرونا ویکسین پاکستان لانا ہدف ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ ٹارگٹ ہے کہ بہترین کرونا ویکسین پاکستان میں جلد از جلد دستیاب ہو سکے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ کرونا ویکسین کی خریداری سے متعلق کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ویکسین کی درآمد پیچیدہ اور اہم معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم ویکسین کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف ہے کہ بہترین کرونا ویکسین کم سے کم قیمت پر پاکستان میں جلد از جلد مہیا ہو سکے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین خریداری سے متعلق کابینہ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے۔ ویکسین کی پاکستان میں درآمد پیچیدہ اور اہم معاملہ ہے، تاہم ہمارا ٹارگٹ ہے کہ بہترین ویکسین کم قیمت پر پاکستان میں جلد از جلد دستیاب ہو سکے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ قیمت سے زیادہ اہم ویکسین کا مکمل محفوظ ہونا ہے اور ویکسین کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے حکومت سے علیحدگی کا عندیہ دے دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ہم سے کیے گئے ایک بھی وعدے پر عمل نہ کیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ جس جمہوریت سے عوام کو فائدہ نہ ہو وہ بے معنی ہے۔ جو معاشرہ مردم شماری ہی صحیح نہ کر سکے وہ مردم شناسی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی بہتری کی جو امید لگا کر بیٹھے تھے وہ نظر نہیں آئی۔ اگر جمہوریت کے ثمرات سے پاکستان کے عوام مستفید نہ ہوں تو ایسی جمہوریت بے معنی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جو معاشرہ مردم شماری ہی صحیح نہ کر سکے وہ مردم شناسی کیسے کر سکتا ہے؟ ہر مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی 25% کم دکھائی گئی۔ ہم نے حکومت میں مردم شماری کے بنیادی نقطے پر شمولیت اختیار کی۔ وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم کے خدشات کے باوجود مردم شماری کو منظور کر لیا۔ رہنما ایم کیو ایم نے کہا کہ دھاندلی شدہ مردم شماری کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ابھی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس حکومت سے علیحدہ ہونے کا بھی آپشن موجود ہے۔ اب ہمارے پاس سڑکوں پر عوام کا مقدمہ رکھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کنوینر ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ہم سے کیے گئے ایک وعدے پر بھی عمل نہ کیا۔ ہمیں بتایا جائے ہم حکومت میں کیوں ہیں؟ وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ مایوس ہیں۔ ایسا نہ ہو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ سیاسی لا تعلقی کا اظہار کر لیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومت میں رہ کر احتجاج کا آپشن استعمال نہیں ہو سکتا۔
مردم شماری منظوری کے بعد ہمارے پاس آپشن ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کے مسئلے سے بڑھ کر ہے۔ جب مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی تو ہمارے حقوق کا کیا خیال رکھا جائے گا؟ مردم شماری نے سندھو دیش پر مہر لگا دی ہے۔ سندھو دیش بن چکا ہے، بس اعلان باقی ہے۔ امریکی صحافی ڈینیل پل قتل کیس کا بڑا فیصلہ۔ امریکی صحافی ڈینیل پل قتل کیس کے ملزم عمر شیخ کی نظر بندی غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے عمر شیخ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کی عمر شیخ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی حکومت کو عدالت کی اجازت کے بغیر عمر شیخ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پل قتل کیس میں ملزم عمر شیخ کی نظر بندی پر بڑا فیصلہ سناتے ہوئے عمر شیخ کی نظر بندی خلاف قانون قرار دے دی۔ عدالت نے عمر شیخ کو نظر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عمر شیخ کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دیا اور حکومت کو عدالتی ہدایت کے بغیر عمر شیخ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل سے منسلک صحافی ڈینیل پل کے قتل کیس میں برطانوی شہری احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید میں تبدیل کر دیا ہے۔ سزا پوری ہونے پر ان کی رہائی ہونی تھی، تاہم سندھ حکومت نے عمر شیخ کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے اور وفاقی حکومت نے بھی سندھ حکومت کے فیصلے کی حمایت کی۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر کو پاکستان دس ویک کا حصہ بناتے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم $200 ملین سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا مشکور ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا عظیم سرمایہ ہیں۔ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیل زر میں تیزی آ رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم $200 ملین سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میں سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا مشکور ہوں جو ہمارا عظیم سرمایہ ہیں۔ ان کی جانب سے مرکزی بینک کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ارسال کردہ رقم کل ماشاءاللہ $200 ملین سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترسیل زر میں تیزی آ رہی ہے۔ پہلے $100 ملین 76 دنوں میں جبکہ اگلے $100 ملین محض 28 روز میں وطن پہنچے۔ اب جان لیتے ہیں شہر میں موسم کی صورتحال۔ پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی، سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں ہفتے اور اتوار کو بارش اور برف باری کی پیش گوئی سامنے آ گئی۔ محکمہ موسمیات مزید کیا تفصیلات بتا رہے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں ہفتے اور اتوار کو بارش اور برف باری کی پیش گوئی سامنے آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہفتے کی رات کو مغربی علاقوں میں داخل ہوگا جو اتوار کے روز بالائی اور وسطی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ ہفتے کی شام سے اتوار کے دوران کوئٹہ، روب، زیارت، بارکھان اور قلعہ سیف اللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اتوار سے کراچی میں نئے مغربی سلسلے کے تحت معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے اور ہواؤں کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھ سکتی ہے۔ پیر سے بدھ تک کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ رہے گا۔ حکام کے مطابق شہر میں ان 3 روز کے دوران کم سے کم پارہ سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ ہو سکتا ہے اور سردی کا 7 سالہ ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔